بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، قاسم کے بیٹے الافی نے کہا، خبر بہت بڑی ہے اور بہت بری بھی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ محمد بن قاسم کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور الافی اس کے دونوں ساتھیوں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ قلعہ تھا جس میں قلعہ دار کی رہائش بڑی شاہانہ تھی۔ ابن قاسم الافی نے کہا، اگر الافیوں کے ساتھ دوستی سچے دل سے لگائی ہے تو آج دوستی کا حق ادا کر دے۔ حق ادا کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر آپ کوئی احسان کر کے اس کا صلہ مانگتے ہیں تو اپنے منہ سے کہیں، میں اتنا ہی صلہ دوں گا۔ حارث الافی نے اسے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ اس کے سپاہیوں نے کس طرح 3 لڑکیوں پر جھپٹ کر ایک لڑکی کو خراب کیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے عزیز الافی نے کہا، میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور ان تمام عربوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور جنہیں تمہارا خلیفہ باغی کہتا ہے، بڑی مشکل سے رضامند کیا تھا کہ وہ عرب سے آئی ہوئی فوج کی اگر کھلم کھلا مدد نہ کرے تو درِ پردہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور اگر دل یہ بھی نہ مانے تو اتنا ہی کریں کہ ان کے خلاف ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ لیکن اب میری بستی کا یہ عالم ہے کہ اگر تم وہاں چلے جاؤ تو معلوم نہیں کتنی برچھیاں تمہارے جسموں پر اتر جائیں گی۔ میں انہیں ایک وعدے پر ٹھنڈا کر کے آیا ہوں۔ اگر میں ضرورت سے زیادہ ان کی توقع کے خلاف وقت لگا کر واپس گیا تو شاید وہ مجھے راستے میں ہی مل جائیں اور مجھے ہی قتل کر دیں۔ ہاں حارث، محمد بن قاسم نے کہا، انہیں اس سے زیادہ مشتعل ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو باتوں سے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ مجھے بتا، قاسم کے بیٹے حارث الافی نے کہا، تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرنا تو مجھے بتا، میں کیا کروں؟ میں دبیل پر حملہ کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس معاملے کو میں سب سے پہلے مٹاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت اپنا گھوڑا منگوایا اور الافی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ دستور کے مطابق چند ایک محافظ اس کے ساتھ گئے۔ خالد بن ولید نے جاسوسی کے نظام کو ایک خاص تنظیم دی تھی اور جس طرح انہوں نے اس نظام کو چلایا تھا وہ اتنا کامیاب رہا تھا کہ یہ عرب کی فوج کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔ بعد میں جاسوسی کا ایک الگ محکمہ بنا دیا گیا تھا جس کے لیے الگ سالار مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس محکمے کی سالاری اس آدمی کو ملتی تھی جس میں زمین کی تہوں کے نیچے سے بھی راز اور سراغ نکال لانے کی اہلیت ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ انٹیلی جنس کا سالار تھا، اس کا نام شوبان ثقفی تھا۔ یہ محمد بن قاسم کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو ہے کہ وہ زمین و آسمان کے راز بھی پا لیتا ہے۔ محمد بن قاسم جب الافی کے ساتھ روانہ ہوا تو شوبان ثقفی بھی اس کے ساتھ گیا۔ محمد بن قاسم نے خاص طور پر اسے ساتھ لیا تھا۔ حارث الافی اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہیں توقع تھی کہ دوپہر تک بستی تک پہنچ جائیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے قلعے سے نکلتے ہی گھوڑا دوڑا دیا۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ اڑ کر واردات والی چوکی تک پہنچنے کی کوشش میں ہو۔ وہ ان سب سے آگے تھا۔ اس نے شوبان ثقفی کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ وہ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ دوپہر سے خاصا پہلے وہ چوکی تک پہنچ گئے۔ اپنے سالار کو دیکھ کر چوکی کے تمام آدمی باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم پیچھے ہٹ آیا اور شوبان ثقفی چوکی کے آدمیوں کے قریب گیا اور ان سے پوچھا کہ کل پچھلے پہر سے شام تک گشت پر کون کون نکلا تھا؟ 4 سپاہیوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کیا تم چاروں نے ان 3 لڑکیوں پر حملہ کیا تھا؟ شوبان نے پوچھا، یا تم میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس جرم میں شریک ہونا پسند نہ کیا ہو؟ چاروں حیرت سے شوبان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ سالار اعلیٰ ساتھ آئے ہیں، شوبان نے کہا۔ اس سے سمجھ لو کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور تمہارا جرم بے نقاب ہو چکا ہے۔ دشمن کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی زبان ناپاک نہ کر، ایک سپاہی نے غصیلی آواز میں کہا۔ وطن سے دور لا کر ہمیں یوں ذلیل نہ کر سالار۔ اس سپاہی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور سپاہی اس سے زیادہ غصیلی اور بلند آواز سے محمد بن قاسم کی طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا، اے سالار عرب، تجھے اس اللہ کی قسم جس کے نام پر لڑنے کے لیے تو ہمیں یہاں لایا ہے،
ہمیں یہ بتا کہ یہ شخص ہم پر ایسی تہمت کیوں لگا رہا ہے؟ ہم تیری ٹکر کے آدمی نہیں۔ محمد بن قاسم نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے یہ تفتیشی کام شوبان ثقفی کے سپرد کر دیا اور یہ شوبان کا ہی کام تھا۔ چاروں سپاہی احتجاجی واویلا بہا کر رہے تھے۔ الافی اور اس کے ساتھی الگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حارث الافی، شوبان نے کہا، تینوں لڑکیوں کو بستی سے اپنے ساتھ لے آؤ اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ آنا چاہیں آ جائیں۔ الافی کے جانے کے بعد سالار شوبان نے چوکی کے کمانڈر سے کہا کہ اس وقت جو آدمی گشت پر گئے ہوئے ہیں انہیں بھی یہاں لے آئیں۔ کماندار کے جانے کے بعد محمد بن قاسم اور شوبان الگ جا کھڑے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پہلے صرف 4 سپاہی واویلا بپا کر رہے تھے۔ الافی کے جانے کے بعد چوکی کے تمام سپاہیوں نے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم میں اتنا تحمل تھا اور اتنی بردباری کہ سپاہیوں نے بعض باتیں ایسی ناروا کیں جو کوئی سپاہی بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن محمد بن قاسم خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر شوبان ثقفی نے انہیں تسلی دی کہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ سالار اعلیٰ، ایک ادھیڑ عمر سپاہی نے محمد بن قاسم سے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ باغی لوگ ہیں جنہیں عرب سے نکال دیا گیا تھا اور سندھ کے راجا نے انہیں اپنی شفقت کے سائے میں رکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ وہی لوگ ہیں، چوکی کے ایک سپاہی نے ہی کہا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں، یہ یہاں کے ہندو راجا کا نمک حلال کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں سے پہلے ان مسلمانوں کو صاف کیا جائے۔ یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، کیا تم لوگ اپنی زبانیں بند نہیں رکھ سکتے؟ شوبان ثقفی نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان سپاہیوں کے دلوں میں باغی عربوں کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ الافی تینوں لڑکیوں کے ساتھ دور سے آتا نظر آیا۔ پیچھے پیچھے بستی کے کئی آدمی آ رہے تھے۔ شوبان نے ان کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور انہیں دور ہی روک لیا۔ اس کے پوچھنے پر اس لڑکی کو آگے کیا گیا جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ اس کے ساتھ مجرمانہ زیادتی ہوئی ہے۔ چشمہ قریب ہی تھا اور چشمہ بھری سی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ شوبان اس لڑکی کو ان چٹانوں کی اوٹ میں لے گیا اور اسے اپنی زبان میں پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس پر اور اس کی سہیلیوں پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ لڑکی شوبان کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد شوبان نے اپنا سوال دہرایا تو لڑکی نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں لڑکی، شوبان نے کہا۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اسے تمہارے سامنے قتل کیا جائے گا۔ اتنی خوف زدہ نہ ہو۔ لڑکی پھر بھی چپ رہی۔ شوبان لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چٹانوں سے باہر آیا۔ کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ الافی آگے بڑھا اور شوبان کے قریب چلا گیا۔ شوبان، الافی نے کہا، تم نے اس کے ساتھ عربی میں بات کی ہوگی۔ یہ لڑکی عربی نہیں سمجھتی۔ یہ ہندو تھی۔ کوئی 1 سال پہلے اس نے ہمارے ایک آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں تھیں، شوبان نے پوچھا، کیا وہ تمہارے قبیلے کی ہیں؟ نہیں، الافی نے جواب دیا۔ وہ بھی یہیں کی رہنے والی ہیں۔ پہلے ہندو تھیں اور یہی کوئی سال بھر پہلے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور ان کی شادی ہمارے آدمیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ شوبان ثقفی نے ایک آدمی کو ساتھ لیا جو سندھ اور مکران کی زبان بول سکتا تھا اور اسے لڑکی کے پاس لے گیا۔ شوبان نے اس آدمی کی معرفت لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائے جہاں تینوں لڑکیوں پر حملہ ہوا تھا۔ لڑکی نے چند قدم پر لے جا کر بتایا کہ یہ جگہ تھی۔ شوبان نے اسے کہا کہ وہ پورا واقعہ سنائے تو لڑکی نے بولنا شروع کر دیا اور ترجمان اس کا بیان عربی میں سناتا گیا۔ بیان سن کر شوبان نے لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائے جہاں سپاہیوں نے اسے گرایا تھا۔ لڑکی نے ایک جگہ دکھا دی۔ شوبان نے اس لڑکی کو ایک چٹان کی اوٹ میں بھیج دیا اور دوسری لڑکی کو بلایا اور ساتھ یہ کہا کہ اس کا خاوند بھی آئے۔ عربوں کی ذہانت اور سراغ رسانی شروع سے ہی مشہور ہے۔ دوسری لڑکی کو شوبان اس کے خاوند اور ترجمان کے ساتھ چشمے کے دوسری طرف لے گیا اور اس سے پوچھا کہ ان پر سپاہیوں نے کس جگہ حملہ کیا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ جگہ تھی۔
شوبان کے کہنے پر اس لڑکی نے بھی پورا واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو دور کھڑا کر دیا گیا اور شوبان نے تیسری لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ بلایا۔ شوبان اسے ایک اور جگہ لے گیا اور اسے کہا کہ وہ جگہ بتائے جہاں ان پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ شوبان کے کہنے پر اس نے بھی واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو ایک اور طرف کھڑا کر کے شوبان نے پہلی لڑکی کو بلایا اور اس کے خاوند کو بھی بلا لیا گیا۔ اس کا خاوند اس قدر مشتعل تھا کہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ شوبان پر ٹوٹ پھوٹ پڑتا تھا لیکن شوبان تحمل اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ شوبان کے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ وہ ان چاروں سپاہیوں کو پہچان سکتی ہے۔ چوکی کے سپاہیوں کو، جن کی تعداد 12 تھی، کھڑا کیا گیا۔ شوبان اس لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ سپاہیوں کے سامنے لے گیا اور لڑکی سے کہا کہ سپاہیوں کو پہچانے۔ لڑکی نے بڑی تیزی سے 4 سپاہیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان سپاہیوں کو دوسروں سے دور کھڑا کر دیا گیا اور اس لڑکی کو بھیج دیا گیا۔ دوسری لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ شوبان کے بلاوے پر آئی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سپاہی کو تو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اسے سپاہیوں کے سامنے لے گئے تو اس نے درمیان میں سے ایک سپاہی کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس سپاہی کو الگ کر دیا گیا۔ تیسری لڑکی آئی تو اس نے کہا کہ وہ بھی ایک سپاہی کو پہچانتی ہے۔ اس نے زیادہ غور سے دیکھے بغیر ایک سپاہی کی طرف اشارہ کیا۔ شوبان نے الافی کو اور تینوں لڑکیوں کے خاوندوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ یہ جو 4 سپاہی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ کل اس وقت گشت پر تھے اور لڑکیوں نے جنہیں ملزم ٹھہرا کر الگ کیا ہے وہ اپنے خیموں میں تھے۔ شوبان نے تینوں لڑکیوں کو بھی بلایا اور انہیں ان کے خاوند کے پاس کھڑا کر دیا۔ میرے دوستوں، شوبان ثقفی نے ان سب سے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے وہ جگہ مختلف بتائی ہیں جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ تم بھی صحراؤں میں پیدا ہوئے ہو اور تم جانتے ہو کہ صحرا کی ریت بھی بولا کرتی ہے۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے اس علاقے میں اور ان جگہوں پر جہاں یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ان پر حملہ ہوا، 4 گھوڑوں کے سموں کے نشان دکھا دو۔ یہ کل شام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آندھی نہیں چلی، بارش نہیں ہوئی، کوئی نشان مجھے دکھا دو۔ اس لڑکی نے وہ جگہ مجھے دکھائی ہے جہاں اسے گرایا گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ اور وہ جگہ دیکھو۔ شوبان انہیں اس جگہ لے گیا۔ وہاں ایسا کوئی نشان اور کوئی کھر نہیں تھا۔ میرے ہم وطنوں، شوبان نے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے مختلف جگہ بتائی ہے جہاں ان پر حملہ ہوا۔ یہ بھی سوچو کہ سپاہی گھوڑے پر سوار تھے، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بھاگنے والی 2 لڑکیوں کا پیچھا نہ کیا؟ کیا یہ لڑکیاں گھوڑوں کی رفتار سے تیز دوڑنے والی تھیں؟ ارد گرد کوئی آبادی نہیں کہ یہ ڈر گئے ہوں گے۔ یہ بھی سوچو کہ ان تینوں لڑکیوں نے مختلف آدمیوں کو شناخت کیا اور جو اس وقت گشت پر تھے وہ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ شوبان نے انہیں ان لڑکیوں کی موجودگی میں ان کے بیان سنائے اور کہا کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہی بیان دیے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائی حارث الافی، شوبان ثقفی نے کہا، بنو ثقیف کے خون میں ابھی تک کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ اگر بنو اسامہ خاندانی اور خونی دشمنی کو بھول کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو بنی ثقیف کا سالار اپنی جان دے کر دوستی کا حق ادا کرے گا۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لڑکیاں جو کچھ مہینے پہلے تک ہندو تھیں، یہ ہندو گھروں میں پیدا ہوئیں، بتوں کو پوجتے ہوئے جوان ہوئیں، پھر انہیں یہ 3 عرب اچھے لگے تو یہ مسلمان ہو گئیں۔ اپنا مذہب اور اپنی ذہنیت ان کے خون میں شامل ہے۔ اگر یہ میری لڑکیاں ہوتیں تو میں ان سے کسی اور طریقے سے پوچھتا کہ بتاؤ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے۔ الافی ایسے اوچھے تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن سندھ اور مکران کی ریت عرب کے مقدس ریگزاروں پر غالب آ گئی ہے۔ تم اپنے وطن میں تھے تو باغی کہلائے۔ خدا کی قسم تمہاری بغاوت جائز تھی۔ کہاں گئی تمہاری وہ دانش مندی اور تمہاری وہ جرأت؟ اب یہ تمہاری لڑکیاں ہیں، اگر تم ان کے خاوند مجھے اجازت دو تو میں ابھی دروغ اور صداقت کو الگ الگ کر دوں گا۔ اچانک اس لڑکی کا خاوند، جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ سپاہیوں کے تشدد کا نشانہ بنی ہے، لڑکی پر جھپٹ پڑا، اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح پکڑا
جس طرح چیتا یا شیر اپنے شکار میں پنجے گاڑا کرتا ہے۔ اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھمایا اور زمین پر پٹخ دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گری تو اس کے خاوند نے تلوار نکالی، پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شاہ رخ پر رکھ دی۔ سچ بتا ہندو کی بچی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ عین اس وقت الافی نے اپنی تلوار نکالی اور دوسری دو لڑکیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سچ بولو گی تو زندہ رہو گی، اس نے دونوں لڑکیوں سے کہا۔ پھر وہ دوسروں سے مخاطب ہو کر بولا، تینوں کے بالوں کو رسیوں سے باندھو اور رسیاں گھوڑوں کے پیچھے باندھ دو، نہیں۔ ایک لڑکی کی سخت خوفزدہ آواز سنائی دی، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتی، سچ سننا ہے تو مجھ سے سنو۔ ادھر وہ لڑکی جس کی شاہ رخ پر اس کے خاوند نے تلوار کی نوک رکھی ہوئی تھی بول پڑی، وہ بھی سچی بات بتانے پر آ گئی تھی۔ تینوں لڑکیوں نے جو حقیقت بیان کی وہ اس طرح تھی کہ ان تینوں کو راجہ دہر کی سگی بہن مائی رانی نے، جو اس کی بیوی بھی تھی، تیار کیا گیا تھا کہ وہ ان عربوں کے ساتھ شادی کر لیں اور ان پر چھا جائیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حجاج کا بھیجا ہوا دوسرا سالار بدیل بن طیفہ مارا گیا تھا اور راجہ دہر فکر میں پڑ گیا تھا کہ اب عرب سے زیادہ طاقتور فوج آئے گی۔ یہ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ دہر نے حارث کو رضامند کرنے کی کوشش کی تھی کہ عربوں نے حملہ کیا تو تمام باغی عرب ان کے خلاف لڑیں، لیکن حارث الافی رضامند نہیں ہوا تھا۔ جب محمد بن قاسم کی فوج مکران میں پہنچ گئی اور راجہ دہر کو اس کی اطلاع ملی تھی تو اس کے وزیر بدہیمن نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ زمین دوز طریقے سے مسلمانوں کی فوج کو کمزور کر دے گا اور اس خطرے کو بھی ختم کر دے گا کہ مکران میں آباد عرب حجاج بن یوسف کی فوج کا ساتھ دیں گے۔ بدہیمن کو معلوم تھا کہ مائی رانی پہلے ہی یہ ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ ان تینوں لڑکیوں نے بتایا کہ وہ مائی رانی کی بھیجی ہوئی عورتوں سے ملتی رہتی تھیں اور یہ تینوں جب سیر سپاٹے کے بہانے کہیں باہر جاتی تھیں تو وہ دراصل مائی کی بھیجی ہوئی کسی عورت سے ملنے جایا کرتی تھیں۔ انہیں مائی رانی کی آخری ہدایت یہ ملی تھی کہ حارث الافی نے عرب کی حملہ آور فوج کے ساتھ دوستی کر لی ہے، لہٰذا ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنی ہے۔ مائی رانی نے دشمنی پیدا کرنے کا یہ طریقہ بتایا تھا۔ ان کی قسمت کا فیصلہ ہمارا سردار حارث الافی کرے گا۔ ایک لڑکی کے خاوند نے کہا، تینوں کو قتل کر دو۔ الافی نے کہا۔ تینوں لڑکیاں چیخنے چلانے لگیں۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ یہ کام انہوں نے خود نہیں کیا، ان سے کروایا گیا ہے۔ لیکن حارث الافی نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ رک جا حارث الافی، محمد بن قاسم کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک طرف کھڑا خاموشی سے اپنے سراغ رساں سالار شوبان ثقفی کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، انہیں بے گناہ سمجھو، میں راجہ دہر کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے سپاہی تمہیں گھوڑوں پر بٹھا کر کسی بستی میں چھوڑ آئیں گے۔ راجہ دہر سے کہنا کہ لڑائی میدان میں لڑی جاتی ہے اور لڑائی مرد لڑا کرتے ہیں، عورتوں کو نہ لڑاؤ، اور اسے یہ کہنا کہ اپنی سگی بہن کو بیوی بنانے والے کو آخر سزا ملنی ہی ہے، اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے کماندار سے کہا کہ وہ ان لڑکیوں کو الگ الگ گھوڑوں پر بٹھائے اور دو سوار ساتھ بھیجے اور یہاں جو قریبی بستی ہے انہیں وہاں کسی سرکردہ آدمی کے حوالے کر آئے۔ اس طرح ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتے ہوتے رہ گئی، ورنہ ہندو ذہن نے مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرنے کی بڑی پرکشش اور خوفناک کوشش کی تھی۔ اس دور میں ہندوستان ایک پراسرار زمین تھی۔ ہندوستان کے شعبدہ باز مشہور تھے۔ یہاں کے مندروں کے اندر ایک اور دنیا آباد تھی جو حسین بھی تھی اور بھیانک بھی۔ عربوں کا مذہب اور کلچر ہندو مت کے بالکل الٹ تھا۔ جب یہ دو متضاد کلچر ہم متصادم ہوئے تو بڑی ہی سنسنی خیز کہانیوں نے جنم لیا۔ محمد بن قاسم کو ابھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا دشمن اس کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کر کے اسے شکست دینے کی کوشش کرے گا۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا پہنچا اور اس نے اگلی صبح دبیل کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ کیا وہ بدھ ابھی تک نہیں آیا؟ راجہ دہر نے غصے اور بے تابی سے پوچھا۔ آ رہا ہوگا مہاراج، اسے جواب ملا۔
نیرون اتنی دور تو نہیں کہ وہ 3 دنوں میں یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ راجہ دہر نے کہا، عرب والوں کی اطاعت کو قبول کر کے وہ بھول گیا ہے کہ اسے ہم نے حاکم مقرر کیا ہے۔ ہم اسے حاکم سے بھکاری بھی بنا سکتے ہیں۔ راجہ دہر کو تفصیلی رپورٹ مل چکی تھی کہ عرب سے کتنی زیادہ فوج آئی ہے اور کس قدر زیادہ ساز و سامان ساتھ لائی ہے۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کنز پور اور ارمن بیلا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور گزشتہ رات اسے مائی رانی نے بتایا تھا کہ اس نے جو 3 ہندو لڑکیاں باغی عربوں کی بستی میں بھیجی تھیں وہ واپس آ گئی ہیں، اور یہ وار بیکار ہو گیا ہے۔ مائی رانی رات کو ہی ان لڑکیوں کو راجہ دہر کے پاس لے گئی تھی، اور راجہ دہر نے ان سے سارا واقعہ سنا تھا۔ کیا تجھے یقین ہے کہ تو نے عربوں کے سالار کو دیکھا ہے؟ راجہ دہر نے لڑکیوں سے پوچھا۔ یہ تو ہم تینوں نے پہلے ہی پتہ چلا لیا تھا کہ عرب سے جو فوج آئی ہے اس کے سپہ سالار کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ہمارے خاوندوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم، راجہ دہر نے زیر لب کہا، اور لڑکی سے پوچھا، کیا تم تینوں نے نام غلط تو نہیں سنا؟ نام حجاج بن یوسف تو نہیں؟ نہیں مہاراج، ایک لڑکی نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں مہاراج، دوسری لڑکی نے کہا، نام محمد بن قاسم ہے، حجاج بن یوسف نہیں مہاراج، پہلی لڑکی نے کہا۔ وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے، ہم تینوں سے چھوٹا ہے۔ وہ تو کم سن لڑکا ہے مہاراج، دوسری لڑکی نے کہا، اور بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے، اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ وہ سالار ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کوئی بات کرتا ہے سالار محترم کہہ کر بات کرتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے خاوندوں اور حارث علافی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا اور حکم دیا کہ انہیں قریبی بستی میں چھوڑ آؤ۔ اس سے کوئی شک نہ رہا کہ یہی سالار ہے۔ راجہ دہر نے قہقہہ لگایا۔ سنا تھا حجاج بن یوسف دانش مند ہے، راجہ دہر نے کہا، لیکن وہ احمق نکلا۔ تجربے کار سالاروں کو ہمارے ہاتھوں مروا کر اس نے ایک بچے کو بھیج دیا ہے۔ وہ اس بچے کو کسی وجہ سے مروانا چاہتا ہے، یا پھر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ تجربے کار سالاروں سے ہمیں شکست دے گا اور فتح کا صحرا اپنے کمسن بھتیجے کے سر بندھے گا۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا، رانی نے بتایا ہے کہ اس کمسن سپہ سالار نے میرے لیے کوئی پیغام دیا ہے۔ تینوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ مہاراج کے سامنے محمد بن قاسم کا پیغام زبان پر لانے سے ڈر رہی ہو۔ پھر انہوں نے مائی رانی کی طرف دیکھا۔ مہاراج کو بتاؤ اس عربی سالار نے کیا پیغام دیا تھا؟ مائی رانی نے کہا، اس نے کہا ہے، ایک لڑکی رک رک کر بولی، راجہ دہر سے کہنا کہ لڑائی میدان میں لڑی جاتی ہے، اور لڑائی مرد لڑا کرتے ہیں، عورتوں کو نہ لڑاؤ، اور اپنے راجہ سے کہنا کہ اپنی سگی بہن کو بیوی بنانے والے کو آخر سزا ملنی ہی ہے، اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کم عمر ہی نہیں، راجہ دہر نے کہا، وہ اوچھا بھی ہے۔ لڑکیوں کو باہر بھیج کر راجہ دہر نے مائی رانی سے پوچھا کہ ان لڑکیوں کا اب کیا بنے گا؟ یہ اب کسی ہندو کے قابل نہیں رہیں۔ مائی رانی نے کہا، یہ مسلمانوں کی بیویاں رہ چکی ہیں، انہیں مندر کی داسیاں بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے ان کے برتن الگ کر دیے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ انہیں میں نے بھیجا تھا، میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی۔ یہ نہ بھولنا کہ یہ ناپاک لڑکیاں ہمارے راج کے لیے منحوس ثابت ہوں گی۔ راجہ دہر نے کہا، انہیں زیادہ دن اپنے پاس نہ رکھنا۔ یہ گزشتہ رات کی باتیں تھیں۔ صبح راجہ دہر پوچھ رہا تھا کہ وہ بدھ ابھی تک نہیں آیا۔ اس کا مطلب اپنے نیرون کے حاکم سندر سے تھا، جس نے درِ پردہ اپنا ایلچی بصرہ حجاج بن یوسف کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس سے جزیہ لیا جائے اور نیرون پر حملہ نہ کیا جائے۔ حجاج نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی اور محمد بن قاسم کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ جب نیرون پہنچے گا تو اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ شہر اسے پیش کیا جائے گا۔ نیرون حیدرآباد کا حاکم بدھ مت کا پیروکار تھا اور اس کا پورا نام سندر شمنی تھا۔ راجہ دہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ سندر نے عربوں کی اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن اس نے سندر سے باز پرس نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی شہر کا حاکم کسی بھی وقت خود مختاری کا اعلان کر سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن باہر کے حملے کی صورت میں
اکثر حاکم حملہ آور کی اطاعت لڑے بغیر قبول کر لیتے تھے۔ دہر عقل مند راجا تھا، وہ اس حالت میں جب غیر ملکی حملہ آور فوج اس کے ملک میں داخل ہو چکی تھی، اپنے کسی حاکم پر جبر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبر سے اپنی راجدھانی سے دور کسی شہر کے حاکم کو اپنے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ راجا دہر کو توقع تھی کہ عرب کے پہلے 2 سالاروں کی طرح اس کی فوج محمد بن قاسم کو بھی دبیل سے آگے نہیں بڑھنے دے گی، لیکن اب اسے صورتحال کچھ اور ہی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے اس نے سندر شمنی کو اروڑ بلایا۔ سندر کو 1-2 روز پہلے اروڑ پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے راجا دہر کے حکم کی تعمیل میں اٹھ کر دوڑنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ راجا دہر پیچو تاب کھا رہا تھا۔ اس نے وزیر بدہمن کو بلایا۔ میرے دانشمند وزیر، راجا دہر نے بدہمن سے کہا، وہ ابھی تک نہیں آیا، کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ عرب کے حملہ آوروں سے مل گیا ہے؟ عربوں سے ملا ہے یا نہیں؟ بدہمن نے کہا، وہ مہاراج سے ضرور بے پرواہ ہو گیا ہے۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ تمہاری عقل و دانش کیا کہتی ہے؟ راجا دہر نے پوچھا۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میں اپنی حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتا۔ مہاراج حکم عدولی برداشت کریں، بدہمن نے کہا۔ وہ آئے تو اس سے نہ پوچھیں کہ وہ فوراً کیوں نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے وہ آپ کی ٹکر کا راجا ہے۔ میں جانتا ہوں مہاراج اسے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت نہ کرے۔ ہاں، راجا دہر نے کہا، میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں، اور اسے یہ بھی کہیں کہ وہ مسلمانوں کو اطاعت کے دھوکے میں رکھے۔ بدہمن نے کہا، ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دے اور ان کا استقبال کرے۔ جب مسلمانوں کی تمام فوج اندر آ جائے تو دروازے بند کر دے اور اپنی فوج سے اس پر حملہ کر دے۔ مسلمان فوج قلعہ مل جانے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ سندر شہر کے لوگوں کو تیار کرے کہ وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر بڑے بڑے پتھر جمع کر لیں۔ مسلمان جب اچانک حملے سے بوکھلا کر گلیوں میں جائیں تو لوگ اوپر سے ان پر پتھر پھینکیں۔ اگر وہ نہ مانے تو کیا کروں مہاراج؟ بدہمن نے کہا، کیا آپ زہریلے ناگ کو اپنے گھر میں پالنا پسند کریں گے؟ آگ اور ناگ سے کھیلنے کا نتیجہ آپ جانتے ہیں۔ آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے اور ناگ کا سر کچلا جاتا ہے۔ یہ کام راجدھانی میں نہ ہو تو اچھا ہے، راجا دہر نے کہا۔ راجدھانی میں کیوں ہو؟ بدہمن نے کہا، وہ واپس جائے گا تو راستے میں ناگ کا سر کچل دیا جائے گا اور مشہور یہ کریں گے کہ اسے عربوں نے قتل کیا ہے، اور نیرون میں یہ خبر پھیلائیں گے کہ حاکم نے راجدھانی سے واپسی پر اپنے ساتھ 2 نہایت ہی خوبصورت لڑکیاں لے جا رہا تھا۔ عرب فوجی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اس کے ساتھ محافظ ہوں گے۔ راجا دہر نے کہا، فوج تو نہیں ہوگی؟ بدہمن نے کہا، 10-12 محافظ ہوں گے۔ حملہ ان کے کسی پڑاؤ پر ہوگا۔ جب سب سوئے ہوئے ہوں گے یہ انتظام میرا ہوگا مہاراج۔ آپ سمجھیں گے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی شام کو سندر شمنی اروڑ پہنچ گیا۔ راجا دہر کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہا ہے تو وہ آگے چلا گیا، سندر کا استقبال کیا۔ سندر کے ساتھ صرف 6 محافظ تھے، اس کا سامان اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ راجا دہر نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ محافظوں نے پگڑیاں اس طرح سروں پر لپیٹی ہوئی تھیں کہ ان کے حصوں نے ان کے چہرے بھی چھپا رکھے تھے۔ ان کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں، انہوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے کیوں ہیں؟ راجا دہر نے محافظوں کے متعلق سندر سے پوچھا۔ مجھے اس طرح زیادہ اچھے لگتے ہیں، سندر شمنی نے کہا۔ زیادہ خوفناک لگتے ہیں؟ محافظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دیکھے اس پر خوف طاری ہو جائے۔ راجا دہر نے اس کی یہ بات ہنسی میں ٹال دی۔ اس کے سامنے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ مسئلہ تھا۔ وہ سندر کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے مسلمانوں کی اطاعت کو قبول کر لی ہے؟ راجا دہر نے اس سے پوچھا۔ ہاں مہاراج، سندر نے کہا، یہ بالکل سچ ہے، اور تم نے جزیہ دینا قبول کیا ہے؟ ہاں مہاراج، سندر نے جواب دیا۔ میں نے اس شہر کے لوگوں کے لیے جن کا میں حاکم ہوں امن و امان کا سودا کیا ہے۔ نہیں سندر شمنی، راجا دہر نے کہا، تم نے میری عزت اور غیرت، اپنی عزت اور غیرت اور شہر کے لوگوں کی عزت اپنے دشمن کے ہاتھ بیچ ڈالی ہے، اور ساتھ رقم بھی دی ہے۔ کیا تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ غیر ملک اور غیر مذہب کی قوم ہے
जिसने ہمیں غلام بنانے کے لیے حملہ کیا ہے۔ مہاراج سندر نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غیر قوم نے اپنی فوج ہمارے ملک میں کیوں بھیجی ہے؟ اسے آپ نے خود بلایا ہے۔ سندر راجہ دہر نے کہا، تم عربوں کے ایلچی نہیں، تم میرے حاکم ہو۔ تم اپنے راج اپنے ملک کی بات کرو، تمہیں اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے۔ میرا مذہب مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، سندر نے کہا، اور اس حالت میں میں لڑ ہی نہیں سکتا جبکہ ہم خود ظالم ہیں۔ مہاراج نے ان عربوں کو کس گناہ میں قید میں ڈالا ہے جو اپنے ملک کو جا رہے تھے؟ انہیں آپ کے سمندری لٹیروں نے لوٹا، پھر انہیں پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، راجہ دہر نے کہا۔ انہیں لوٹنے والے وہ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی یہی ہے، اور وہ میری گرفت سے باہر ہیں۔ وہ دبیل کے قید خانے میں ہیں، مہاراج سندر نے کہا۔ اب بھی وقت ہے، ان قیدیوں کو رہا کر دیں۔ میں تمہارا حکم نہیں مان سکتا، راجہ دہر نے کہا۔ تم میرا حکم مانو گے؟ میں مہاتما بدھ کا حکم مانوں گا، مہاراج سندر شمنی نے کہا۔ پھر تم نیرون کو چھوڑ دو اور یہاں آ جاؤ، راجہ دہر نے کہا۔ نیرون سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے، سندر نے کہا۔ مہاراج نیرون کا ایک بچہ بھی کہہ دے کہ سندر شمنی کو یہاں سے لے جاؤ تو میں اپنے آپ کو دریائے سندھ کی لہروں کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے مہاراجہ حکم سے وہاں سے ہٹائیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کی حکم عدولی پر اتر آئیں گے۔ کن لوگوں کی بات کرتے ہو؟ راجہ دہر نے گرج کر کہا۔ یہ لوگ ہماری رعایا ہیں، ہم چاہیں تو انہیں بھوکا مار دیں، چاہیں تو ان کی جولیاں بھر دیں۔ تکبر میں نہ آئیں، مہاراج سندر شمنی نے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو عزیز ہیں، جنہیں مہاراج اپنا محتاج سمجھتے ہیں، ان کے قہر و غضب سے ڈریں۔ انہیں جنگ کے تنور میں نہ پھینکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہاراج کا راج اسی آگ میں جل جائے۔ خدا اپنے بندوں کی آواز سنتا ہے، خدا کے بندوں کو امن اور محبت عزیز ہے۔ بدھ مت امن کا علم بردار ہے، اسلام عام لوگوں کا مذہب ہے جو محبت کا سبق دیتا ہے۔ کیا تم اس اسلام کی باتیں کرتے ہو جس کی فوج ہماری بستیاں اجاڑنے کو آ گئی ہے؟ راجہ دہر نے کہا۔ انہوں نے میرے شہر کے لوگوں کو امن دیا ہے، سندر شمنی نے کہا۔ وہ امن اور پیار کے جواب میں امن اور پیار ہی دیتے ہیں۔ آپ ان سے محبت کی توقع کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ آپ کے باپ دادا نے عرب کے ان مسلمانوں کو فارسیوں سے شکست دلانے کے لیے ہاتھی بھیجے تھے۔ فارسیوں نے سندھ اور مکران پر ہمیشہ حملے کیے ہیں۔ سندھ کے کئی ہزار جاٹوں کو وہ پکڑ کر لے گئے تھے۔ فارسی تو آپ کے خاندان کے دشمن تھے، لیکن آپ کے پتا جی نے فارسیوں کے ساتھ صرف اس لیے دوستی کر لی تھی کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ آپ کے باپ دادا نے ان کی مدد کی، پھر مکران میں مسلمانوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ آپ نے عرب کے مسلمانوں کو ہمیشہ مشتعل کیا ہے۔ ان کے باغی عرب سے نکل کر آئے تو آپ کے باپ دادا نے انہیں مکران میں پناہ دی اور انہیں عربوں کے خلاف اکساتے اور بھڑکاتے رہے۔ اب مہاراج نے ان کے جہاز لوٹے اور آدمیوں کے ساتھ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قید میں ڈال دیا ہے۔ اب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام کی فوج ہماری بستیاں اجاڑنے کے لیے آ گئی ہیں؟ تم پر مسلمانوں کا بھوت سوار ہو گیا ہے، راجہ دہر نے کہا۔ مہاراج کہہ رہے تھے کہ میں نیرون کا حاکم نہ رہوں، سندر نے کہا۔ یہ فیصلہ نیرون کے لوگ کریں گے۔ اگر آپ نے مجھے نیرون سے زبردستی ہٹایا تو وہاں کے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ امن کی زندگی چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے فوج بھی لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ راجہ دہر سندر شمنی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ مسلمانوں کو جزیہ نہ دے اور ان کی اطاعت قبول نہ کرے، لیکن سندر قائل نہ ہوا۔ دہر نے اپنے وزیر بدہمن کو بلایا۔ سندر شمنی آج رات کو ہی واپسی کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، راجہ دہر نے بدہمن سے کہا۔ انہیں عزت سے رخصت کریں۔ بدہمن دہر کا اشارہ سمجھ گیا۔ کیا حاکم نیرون تیار ہیں؟ بدہمن نے پوچھا۔ ہاں، بدہمن نے کہا، تیار ہوں۔ کچھ دیر کے بعد سندر شمنی قلعے سے اس طرح نکل رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے پیچھے 6 نقاب پوش محافظوں کے گھوڑے تھے۔ آگے راجہ دہر کے محافظوں کا دستہ جا رہا تھا۔ بدہمن گھوڑے پر سوار سندر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ چاندنی رات تھی، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف اور رات سرد تھی۔
راجہ دہر نے سندر کو احترام سے رخصت کرنے کے لیے اپنا محافظ دستہ بھیجا تھا، جسے کچھ دور جا کر واپس آ جانا تھا۔ یہ جلوس خاموشی سے چلا جا رہا تھا، رات خاموش تھی، گھوڑوں کے قدموں کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ جلوس قلعے سے کوئی 1 میل دور چلا تو بدہمن نے سندر کو روک لیا، اس سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ دہر کے محافظوں نے گھوڑے راستے کے دائیں اور بائیں کھڑے کر دیے اور سب نے تلوار نکال کر آگے کو جھکا دیں۔ سندر اور اس کے محافظ ان کے درمیان سے گزر گئے۔ راجہ دہر کے محافظوں نے تلوار نیاموں میں ڈالی، بدہمن نے انہیں واپسی کا حکم دیا اور اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ محافظوں نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ بدہمن سیدھا راجہ دہر کے پاس گیا۔ تمہارا بندوبست ناکام تو نہیں ہو جائے گا؟ راجہ دہر نے بدہمن سے پوچھا۔ صبح اس کی اور اس کے 6 محافظوں کی لاشیں قلعے میں لائی جائیں گی، بدہمن نے جواب دیا۔ میں نے 20 آدمی بھیجے ہیں، ان پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی فوج کے چنے ہوئے سپاہی اور عہدہ دار ہیں۔ وہ اونٹوں پر گئے ہیں اور وہ مسافروں کے بھیس میں ہیں۔ میں نے 5 عورتیں بھی ساتھ بھیج دی ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں مسافر ہی سمجھیں۔ سندر نے سب سے پہلے کہیں پڑاؤ ضرور کرنا ہے، جہاں بھی وہ پڑاؤ کرے گا وہاں کچھ دیر سوئے گا ضرور۔ اس کے محافظ بھی سو جائیں گے، پھر وہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ اس بدھ کو نیرون زندہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ راجہ دہر نے کہا، نہیں پہنچے گا مہاراج۔ بدہمن نے کہا، آپ نیرون کا کوئی اور حاکم مقرر کر دیں۔ نیرون کا حاکم میرا اپنا بیٹا جیسیا ہوگا، راجہ دہر نے کہا۔ اور مہاراج؟ بدہمن نے کہا۔ سندر کے ساتھ جو محافظ آئے تھے وہ اپنی فوج کے آدمی نہیں تھے، وہ عرب کے مسلمان لگتے تھے، ان کی صرف پیشانیاں اور آنکھیں نظر آتی تھیں۔ جب سندر آپ کے پاس تھا تو یہ محافظ قلعے میں ادھر ادھر ٹہلتے، ہر طرف دیکھتے اور آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے تھے۔ ان کی چال ڈھال بھی مجھے مختلف لگتی تھی۔ پھر میں نے ان کے گھوڑوں کی زین دیکھی، یہ ہمارے ملک کی بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ راجہ دہر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے عربوں کی فوج کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہے اور اس نے اپنے لیے عرب محافظ رکھ لیے ہیں۔ آج رات نہ وہ رہے گا اور نہ اس کے عرب محافظ، بدہمن نے کہا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔